آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئی. یقال لها ام خلاد، اور اس کو کیا دے ہیں؟ ام خلاد دی ماں آدھے ہیں. اس دا ایک بیٹا ہے اور وہ کسی جنگ دے اندر شہید ہو گیا ہے، اور وہ اپنے بیٹے دی خبر گھنن واسطے آقا دے کول تشریف گھن کے آئی کہ میرا بیٹا کس حال دے اندر ہے. اور چونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس وقت نویں نویں اسلام دے اندر داخل ہوئے ہیں، جس وقت اس نے خبر مل چکی ہے کہ اس کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، صحابہ اے آدم وہی متنقبۃ، اور وہ مکمل پردے دے اندر موجود ہے، وہ عورت مکمل پردے دے اندر ہے، حالانکہ وہ نبی دے کول تشریف گھن کے آئی ہے. اور نبی دی معرفت اے ہے، انہاں دی مائیت اے ہے کہ انہاں دی امت دے اندر جو بھی عورت ہوندی ہے وہ نبی دی بیٹی ہوندی ہے. روحانی طور دے اوتے گویا آقا روحانی طور دے اس دے باپ لگدے ہیں. وہ آقا دی خدمت دے اندر حاضر ہوئی اور مکمل پردے دے اندر ہے. اور زمانہ جہلیت دے اندر جس وقت کسی دا بیٹا فوت ہو ونیا کسی عورت دا، تو اور روندیاں ہن، پیٹدیاں ہن، وال کھول کے اس دے اندر مٹی سٹ گھننی اور اس طرح دے مختلف وہ چیزاں کر دیاں ہن. اور جو اس وقت نویں نویں لوگ جو اسلام دے اندر داخل ہوئے ہیں وہ سوچیندے بیٹھے ہیں کہ اس دا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اللہ نو پیارا ہو گیا، اور یہ بالکل پردے دی حالت ہے اور بڑی ہی نارمل حالت دے اندر اس بیٹھی ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ انہوں نے سوال کیتا ام خلاد کو، کہ خلاد دی والدہ کتے کو اپنے بیٹے دے ونجن دا غم کوئی نہیں، کتے کو تکلیف کوئی نہیں تھی کہ تیرا بیٹا اللہ نو پیارا ہو گیا، اور تیرا ہکو بیٹا، تیرا ہکو وارث ہا، تیرا ہکو جانشین ہا جو اللہ نو پیارا ہو گیا، تے کوئی اس دے ونجن دا کوئی دکھ کوئی نہیں. کیا فرمایا انہوں نے؟ اے امت دے بیٹیاں واسطے پیغام ہے، یہ سارے واسطے پیغام ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا. یہ کون فرمیندی پئی ہے؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ دی گھر دی خادمہ. وہ کیا فرمیندی پئی ہے؟ وہ فرمیندی پئی ہے انی ارض ابناءھا فلن ارض احیاھا. کیا فرمیندی پئی ہے؟ کہ میرا بیٹا شہید ہویا ہے، میرا بیٹا فوت ہویا ہے، میرا بیٹا اس دنیا تو چلا گیا ہے، میری حیات نہیں چلی گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اے اس گھر دی خادمہ دے صبر دی کیفیت ہے. خود سوچو کہ اس گھر دے اپنے جو نبی دی اولاد ہے، جو فاطمہ سلام اللہ علیہ دی بیٹی ہیں، انہاں دے اپنے صبر دا عالم کیا ہو سی؟ کیا تس اس چیز کو سمجھ سکتے ہو؟ کہ وہ لوگ ہیں جو انہاں دے گھر دے ٹکڑیاں تے پلدے رہے ہیں، اور انہاں دے صبر دی یہ حالت ہے، جڑے خود اس گھر دے مکی ہیں، انہاں دے صبر دا عالم کیا ہو سی؟ اور اس صبر نو اگر سمجھنا ہے، 9 محرم الحرام حضرت بی بی زینب اپنے خیمے دے اندر تشریف فرما ہیں، جدیدی لشکر دے اندر آواز آندی پئی ہے، آپ سن دی بیٹھے ہیں کہ وہ ایک ارادہ کر دے پے ہیں کہ اج دی رات اسا خیمیاں دے تے حملہ کر رہے ہیں، اج انہاں نو جلا دیو، اگ لا دیو. تو انہاں جس ٹائم اے لفظ ادا کیتے اور حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ آپ دے کنا تک آواز پہنچی، تو آپ نے فوراً ارد گرد ڈٹھا، آپ نے امام حسین نظر نہ آئے. وہ پریشان ہو گئیاں کہ بھائی کدھر گئے؟ آپ اپنے خیمے چوں نکل کے امام حسین دے خیمے دے اندر آئے، اور کیا ڈٹھا؟ آپ دے دیں کہ جس ستون دے نال خیمے نو کھڑا کیتا ویندا ہے، حضرت امام علی مقام اس ستون دے نال ٹیک لا کے گھٹنیاں تے سر رکھ کے ستے پے. آپ آرام فرمے دے پے ہیں. جو ماہر نفسیات ہیں، جو علم نفسیات نو جان دے ہیں، وہ بیان کردے ہیں کہ جس وقت انسان اضطرابی کیفیت وچ ہوے، کوئی پریشانی والا معاملہ ہوگے، تو انسان نو کھلاں دی سیج تے بھی نیندر نہیں آندی. صدقے امام علی مقام تے گرم تپتی ہوئی ریت دے اندر بھی اس اطمینان نال ستے پے ہیں. انہاں نو اپنے حق تے ہون تے اتنا یقین ہا، اتنا اطمینان ہا کہ آرام فرمے دے پے ہیں. حالانکہ آپ دے نال گھر دی صاحبزادیاں ہیں، آپ دے نال بچے ہیں، آپ دی اولاد ہاں، جو 72 رفقا ہیں، اس دے اندر آپ دی اہل بیت شامل ہیں. انہاں دی موجودگی دے اندر جبکہ باہر یزیدی لشکر دے اندر 22,000 سپاہ ایسی کھڑی ہے جو ہتھاں دے اندر تلوار پکڑ کے کھڑی ہے. 22,000 تلواراں دے سائے دے اندر امام علی مقام آرام فرمے دے پے. ذرا سوچو اے علی دلال میں تیری عظمت تو قربان بن جا کہ تے کو اپنے حق تے ہون تے کتنا یقین ہے کہ تسا آرام فرمے دے پے ہو. جس سمجھ بی بی زینب سلام اللہ علیہ آپ خیمے دے اندر تشریف کھین گئیاں، آپ نے اٹھایا کہ بھائی تسا ستے پے ہو، آرام فرمے دے پے ہو.
آپ نے کیا فرمایا؟ آپ مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا انی رائیت رسول اللہ فی المنام. آپ نے فرمایا کہ میری بہن زینب میں صرف آرام نہیں فرمیدہ پیا ہاں، انہیں یزیدی لشکر دے نال میرا مذاکرہ ہو چکا، مذاکرات ہو چکے ہیں، سرداد ناداد در دست یزید. آپ نے کیا فرما دیتا کہ کٹ ویسو لیکن یزید دے حد دی بیعت نہیں کرنی ہے. یہ ڈائلاگ ہو چکے ہیں، یہ مذاکرات ہو چکے. امام عالی مقام اپنے خیمے دے اندر ہیں، پتہ چل گیا کہ ہن کٹ ونجنا ہے. ہن فرمیندے پے ہیں کہ انہاں نال مذاکرات ہو چکے ہیں، ہن میں نانا نال مذاکرات کردا پیا ہوں. آقا خواب دے اندر ہیں، وہ آتے پے ہیں کہ حسین جدائی دی گھڑیاں ختم ہون والیاں ہیں، جلد ملاقات ہون والی ہے. لیکن حضرت بی بی زینب فرمیندیاں ہیں کہ یزیدی لشکر یہ آدھا پیا ہے کہ انہاں اج رات حملہ کرنا ہے، اج خیمے نو اگ لا دینی ہے. آپ فرمیندن کہ زینب پریشان نہ ہو، نانا نے کل دا ٹائم رکھا ہے، اج یہ کچھ نہیں کر سکتے. نانا نال ملاقات کل ہونی ہے، اج اے یزیدی لشکر کچھ نہیں کر سکدا. یہ انہاں دا توکل اور ایمان ہے، جس دا میسج، جس دا پیغام وہ اپنی امت نو دے کے گئے ہیں. اج اساں اپنے آپ کو دیکھو کہ اساں کس جگہ تے کھڑے ہیں. کل کوفیہ نے آپ دے نال دھوکا کیتا ہے، اج اساں بھی تو دھوکا ہی کردے بیٹھے ہیں. ساری مجالس دے اندر اساں کسی محفل دے اندر ہوں تو اساں حسینی ہوندے ہیں، اساں اپنے کردار دے اندر تو یزیدی ہیں. اساں اپنے کردار تے کری غور کیتا کہ اساں کون ہیں؟ مسجد دے اندر اذان ہوندی پئی ہوندی ہے، جمعے دا وقت ہوندا ہے، ادھر کرکٹ میچ چلدا پیا ہوندا ہے، وہ کرکٹ میچ زیادہ ضروری ہوندا ہے، اساں نماز نو چھوڑ دیندے ہیں. کیا یہ پیغام تھا کربلا دا؟ جو پیغام اساں کربلا نو بیان کردے ہیں اور کربلا دی معرفت نال اج لوگ بیٹھے ہیں منبر رسول تے بیٹھ کے گفتگو کردے ہیں. اگر اس میسج نو دیکھو کہ کربلا دا میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے، کیا اساں نے اس نماز نو، اس صبر دے دامن نو پکڑا ہے؟ کیا اساں نے اپنے رجوع نو اللہ دے نال جوڑا ہے؟ کیا اساں اپنے اللہ نال اپنے رابطے نو استوار کیتا ہے؟ کیا اساں اس میسج نو سمجھن دی کوشش کیتی ہے جو آقا امام علی مقام سانو دے گئے ہیں؟ اساں اس راہ تے بھی نہیں چلے جس راہ تے وہ چل دے گئے ہیں، سانو سمجھا دے گئے ہیں. تساں اے دیکھو حضرت ام سلمہ تو یہ روایت تساں متعدد جگہ تے سنی ہو سی کہ آقا نو وہ مٹی بھی دکھا دیتی گئی اور آقا نو یہ پیغام دس دیتا گیا کہ تمہارے بیٹے نے شہید ہونا ہے، تمہارے نواسے نے شہید ہونا ہے. اور بلا شبہ اس دے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین دے غم دے اندر آقا روئے، اور یہ سنت نبوی ہے، آقا دی سنت امام حسین دے غم دے اندر روڑا. لیکن کدیں اساں یہ غور کیتا ہے کہ آقا روئے کیوں ہیں؟ کیا یہ جو سنت ہے رومن والی، یہ کس طرح دی سنت ہے؟ ایک طرف آقا دا فرمان ہے کہ وہ میرا امتی ہی نہیں جس تے دل دے اندر شہادت دی خواہش نہ ہوگی. آقا نے فرمایا کہ اگر میرا کوئی امتی ہے اس دے دل دے اندر یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ شہید ہوئے تو وہ یہودی مرے یا عیسائی مرو، فرق نہیں پوندا. اور ایک طرف آقا دبیا فرمان ہے، آقا فرمیندے پن کوئی شخص ہے اور اپنے دل دے اندر شہادت دا جذبہ رکھدا ہے لیکن اس نے اپنے گھر دے بستر تے موت آ ویندی ہے، اللہ اس نے مقام شہادت والا عطا فرماندا ہے. اور آقا دو اللہ طرفوں پیغام ملا ہوئے کہ تمہارے بیٹے نے شہید ہونا ہے. کیا آقا اس چیز سے روئے ہو سکے؟ ایک طرف حکومت نے خود حکم دیندے پے ہیں کہ شہادت دا جذبہ اپنے اندر رکھو، اور آقا نو خود انہاں دے بیٹے دی شہادت دا مقام دس دیتا گیا کہ انہوں نے شہادت دے رتبے دے فائز ہونا ہے. کیا آقا اس چیز دا غم مناویں ہاں؟ اج اس چیز نو غلط پورٹریٹ کر کے سامنے پیش کر دیتا ویندا ہے. آقا ضرور روئے اور غم حسین دے اندر رونا ضرور سنت ہے آقا دی، لیکن آقا روئے اس وجہ تو ہیں کہ میرے نواسے نو، میری آل نو، میرے شہزادے نو قتل کرنے والے اور کوئی نہ ہو سن، میری اپنی امت ہو سی، میرا اپنا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہو سن. کیا یزیدی لشکر دے اندر حفاظ قرآن کوئی نہ ہیں؟ کیا یزید خود حافظ کوئی نہ ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ آقا اس چیز تے غمگین ہیں کہ میرے بیٹے نو، میرے شہزادے نو قتل کرنے والے میرے اپنے ہی لوگ ہو سن. اور عاشورہ دی رات جو نہیں ہے پہ جسم آقا امام علی مقام اپنے خیمے تو باہر نکلے اور آپ سب تو پہلے حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ انہاں دے خیمے دے اندر آپ تشریف گھن گئے اور اس وقت بھی آپ مسلح اتنے موجود ہیں، قرآن پڑھدیاں بیٹھیاں ہیں. آپ نے فرمایا یا اخیو، اے میری بہن، میرے جاون دا وقت آ گیا ہے اور دنیا تو رخصت ہونے دا وقت آ گیا ہے.
آپ فرمیندی ہیں کہ نانا جان